حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 مارچ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 24 شعبان ہے۔ بات کریں گے افغانستان کی، اور افغانستان میں یو اے ای کے علماء کرام کے وفد کی ملاقاتیں، اس کے علاوہ افغان سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ منسٹری کی بات کریں گے۔ امارات متحدہ عرب یو اے ای کے علماء کرام پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد افغانستان کے دورے پر ہے، اور اس وفد نے فارن افیئر منسٹری آف جسٹس اور افغانستان کے علماء کرام سے ایک جوائنٹ میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب نے اس وفد کو ویلکم کیا اور کہا کہ اسلامی امارات اور یو اے ای ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی تعلقات رکھتے ہیں اور ہم مستقبل میں بھی اچھے تعلقات کا عزم رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شہیدوں کا خون نہ بہا ہو، اور اس لیے ہم ان نظریات کو یقینی بنانے کے لیے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کریں گے، اور شرعی قوانین کو مکمل طور پر نافذ کیا ہے اور ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اس بیانیے سے یو اے ای کے علماء کرام نے مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم افغانستان کی ایک مثبت تصویر دیکھی تھی، اور اب اسے ہم نے اس مثبت کام کو دیکھ بھی لیا ہے اور جانچ بھی لیا ہے، اور اگر ورلڈ میڈیا کی اینک اتار کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر انسان خود طور پر انفرادی طور پر کوئی بھی ملک یہاں پر آئے اور یہاں دیکھے تو یہاں کی زندگی بہت پرسکون ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہمارے اسکول اور یونیورسٹیاں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ مولوی عامر خان متکی صاحب نے اس وفد کو درخواست کی کہ آنے والے پاک ماہ رمضان میں یو اے ای میں قید افغانیوں کو رہائی دی جائے اور اس پر حکومت کی خاص توجہ دلوائی جائے، اور کہا کہ اب افغانستان اور عرب ممالک کے تعلقات میں اضافے اور انسانی ہمدردی کے کاموں میں مزید تعاون کریں۔ اس کے علاوہ وفد نے اسلامی امارات افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب سے ملاقات کی۔ یہ بڑی اہم ملاقات تھی، اس میں بڑی اہم باتیں ہوئیں، بڑی کھلی باتیں ہوئیں، اور جو کسی بھی ملک کے لیڈر جس طرح بات کرتے ہیں اور سیاسی بات ہونی چاہیے میچورٹی والی، وہ باتیں ہوئیں۔ اس ملاقات میں خلیفہ صاحب نے اس وفد کے ساتھ ملک کے سیاسی، معاشی، سیکیورٹی پہلوؤں پر گفتگو کی، بتایا کہ دو طرفہ بہتر سفارتی تعلقات سے ہم بہت خوش ہیں۔ مزید بتایا کہ افغانستان نے معاشی اور سیکیورٹی سیکٹر میں مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنے ملک کو مستحکم کر لیں گے۔ خلیفہ صاحب نے کہا کہ دبئی میں موجود افغان سفارت خانہ اسلامی امارات کے سپرد کرنے پر یو اے ای کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، اور مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات نہ صرف ہمسائے ممالک کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ پورے ریجن اور پوری دنیا کے حق میں بہتر ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں، اب یہ بات اب بڑے غور سے دیکھیں گے، وہ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک آوارہ ملک بن جائے وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے پاس استاد موجود ہیں، افغانستان کے وارث موجود ہیں، اور وہ وارث ہم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کو ہمارے ملک میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنے دیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ وزیر داخلہ صاحب نے بتایا کہ افغانستان کا موجودہ اسلامی نظام معاشی طور پر ملکی انکم سورسز سے چل رہا ہے، کہ ہم اپنا تمام تر جو حکومتی نظام ہے اس کو باہر کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم اپنی انکم سے ہی چلا رہے ہیں۔ پہلے تو ان کے بہت کم ایکسپینسز ہیں، وہ تو خرچ کرتے ہی نہیں، وہ پاکستان کے ان دلالوں کی طرح تھوڑے، وہ تو اپنے گھر سے کھانا کھا کے آتے ہیں اور جا کے اپنے گھر سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ نشے کی کاشتکاری اور سمگلنگ زیرو ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاتمے کے لیے اس فیلڈ میں مکمل طور پر کام کیا جا رہا ہے، جاری ہے کام، ہم نے چھوڑ نہیں دیا۔ خلیفہ صاحب نے کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں مثبت اقدامات کیے ہیں، اور اس سیکشن میں جو ہم دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ دو روحی گیم کھیل رہے ہیں، ان کو اس بات کا پورا احساس رکھنا چاہیے کہ اس دو روحی گیم کے اختتام پر پورے خطے کو نقصان اٹھانا پڑے گا،
کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ گیم مت کریں، ہمارے ساتھ سیدھے سیدھے مثبت دو ٹوک بات کریں، جو کرنی ہے ہمارے ساتھ پوشیدہ راہوں میں بات نہ کریں، ایک طرف ہمیں دلاسا دے رہے ہیں، ایک طرف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور پوشیدہ معاملات میں آپ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، ورنہ اس کے تمام تر نقصانات پورے خطے کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ یو اے ای وفد کے سربراہ عمر جتور صاحب نے کہا کہ بہت ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے علاوہ یہاں پر ابھی بھی کچھ مسائل ہیں جن میں خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور جس کے بارے میں ہم حل چاہتے ہیں۔ افغانستان کے دورے کے دوران جو بھی مثبت کام ہم نے دیکھے اس کو دنیا تک پہنچائیں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اس وفد نے خلیفہ صاحب کو یقین دلوایا کہ ہم افغانستان میں مختلف فیلڈز میں تعاون کریں گے اور افغانوں کی مدد کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ خواتین کی تعلیم کے بارے میں خلیفہ صاحب نے کہا کہ پاک دین اسلام مرد اور عورت کے لیے شرعی تعلیم کو لازم قرار دیتا ہے اور اسلامی امارات ساری قوم کو شرعی حقوق دینے کا عزم رکھتی ہے اور دے رہی ہے، اور 6ٹھی کلاس سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے پبلک ہیلتھ منسٹری کی۔ پبلک ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عبید قلندر صاحب نے اپنے آفس میں UNDP کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں صحت کی فیلڈ میں ہیلتھ سروسز کی فراہمی میں بہتری لانے پر گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں اس فیلڈ میں تعاون کرنے کا کہا اور کہا کہ وہ علاقے جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے، علاج سینٹرز وہاں پر موجود نہیں ہیں، وہاں پر آپ ہیلتھ سینٹرز بنائیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے ہائی کونسل کی۔ افغان ہائی کونسل آف دی سپریم کورٹ کی میٹنگ ہوئی۔ ہائی کونسل کے سربراہ اور چیئرمین چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم صاحب کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جوڈیشری سے متعلق لاتعداد ایشوز پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور ضروری فیصلے کیے گئے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو جوڈیشری سے تعلق مختلف جسٹس ہیں اور جج صاحبان ہیں جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں، ان کو عوام کو جلد انصاف فراہم کرنے کی تلقین کی اور ان کو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی ہدایات دی، اور ان کو کہا کہ عوام جو فیصلہ آپ کے پاس لے کے آتی ہے وہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑی آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس کو مکمل طور پر بالکل فیئر اور سچائی کی نسبت سے حل کریں اور تاکہ لوگوں کا آپ پر یقین بڑھے، اور یہی جوڈیشری کا نظام ہے۔ اب ہم اس پہ زیادہ کیا کہیں کہ ہمارے ہاں تو بندوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور معاملات حل نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اسلام ہی ہمیں طاقت دے گا اور اسلام ہی ہمیں عزت دے گا۔ اللہ حافظ۔